الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گرامی قدر حاضرین، مجھے آج ایک مسئلہ بتانا ہے۔ بہت سے لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا تو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ بیماری بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ بعض بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں کہ عارضی ہوتی ہیں، کہ نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا یا کچھ اور ہوا، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ موت تک جانے والی ہوتی ہے۔ تو ہلکی پھلکی جو بیماری ہوتی ہے اور آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اور جو بہت زیادہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے چند دن ہیں، ایام معدودات، روزے گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ایک مہینہ ہے، اور ایک مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ چاند دیکھ کر کے مہینہ بدلتا ہے، اور چاند دیکھ کر کے مہینہ شروع ہوتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے چاند کی وجہ سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا، تو جو آدمی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں جا رہا ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی ہے دوسرے دنوں سے، یعنی روزے کی قضا ہے۔ سفر ہے تو بھی اور مرض ہے تو بھی، بیماری ہے تو بھی قضا کرے گا، اور سفر ہے تو بھی قضا کرے گا۔ بیماری ایسی ہے کہ صحت کی امید ہے، صحت ہو گئی تو قضا کرے گا، اور بیماری ایسی ہے یا بڑھاپا ایسا ہے کہ صحت کی امید نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کے معنی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فدیہ کا ترجمہ کیا ہے جان چھڑائی۔ بہت شاندار ترجمہ ہے، جان چھڑائی ترجمہ کیا ہے۔ تو فدیہ دے گا آدمی، یعنی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو 2 وقت غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ کھانا کھلانا گویا کہ اس کے سہنے کے برابر ہو گیا، روزے کے برابر ہو گیا، کہ اس نے خود روزہ نہیں رہا لیکن بھوکے کو کھلا دیا، محتاج کو کھلا دیا ہے، تو اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بیماری تو عارضی ہوتی ہے اور ایک بیماری دائمی ہوتی ہے۔ عارضی بیماری میں قضا ہے اور دائمی بیماری میں فدیہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، 110 سال کی عمر ہو گئی تھی، کمزوری بہت زیادہ تھی، روزہ رہنے کی ہمت نہیں تھی، تو
روزے کے درمیان ہر دن 2 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی ایک آدمی کو 2 وقت کھانا کھلاتے تھے، روٹی اور گوشت کھلاتے تھے اس کو، جیسے سحر کے وقت میں کھلا دیا اور افطار کے وقت میں کھلا دیا، 2 وقت کھلا دیا، پیٹ بھر کر کے کھلا دیا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ابن عاشور نے لکھا ہے، یعنی مفسر ہیں، بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ تو میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ایسا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ایک ترجمہ ہے لا محذوف ہے یہاں پر، لا يُطِيقُونَهُ، لا يُطِيقُونَهُ کا ترجمہ ہوگا جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اگر اس کو پڑھیں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں تو اس کی تفسیر الگ ہوگی، اور اگر یہ ترجمہ کریں کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس کی تفسیر الگ ہوگی۔ اب دونوں کو میں الگ الگ سمجھاتا ہوں کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ روزے کی طاقت نہیں رکھنے والے یہ بوڑھے کمزور لوگ ہیں، یا ایسی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں کہ جن کو صحت کی امید نہیں ہے، یہ ہے روزے کی طاقت نہیں رکھنے والے۔ تو ان کے اوپر فدیہ ہے، اور فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے 2 ٹائم، یہ ہے فدیہ۔ جو اب دوسری تفسیر، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، اگر یہ ترجمہ کریں گے تو پھر اس کی 2 تفسیر ہوگی۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ تو اس کی ایک تشریح یہ ہوگی کہ جب روزہ فرض ہوا تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھنے والے کو بھی گنجائش دے دی تھی کہ ابھی عادت نہیں بنی ہے روزے کی، اور اچانک ہے روزہ فرض ہوا ہے، تو اگر کوئی آدمی روزہ نہ رہنا چاہے، طاقت ہے روزہ رہنے کی لیکن روزہ نہ رہنا چاہے تو فدیہ دے دے، ایک مسکین کو صبح کو کھانا کھلا دے اور شام کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا کہ طاقت رکھتا ہے پھر بھی۔ لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، بعض لوگ اس طرح تشریح کرتے ہیں آیت منسوخ ہو گئی۔ کس آیت سے منسوخ ہوئی؟ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی دیکھے رمضان کا مہینہ، جو آدمی حاضر ہو رمضان کے مہینے میں تو وہ روزہ رہے، فلیصم ہو تو وہ روزہ رہے، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے تو وجوب اس سے ثابت ہوگا۔ فقہائے کرام نے وجوب ثابت کیا ہے، فلیصم ہو تو وہ روزہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب روزہ رہنے کا حکم ہے ہر اس آدمی کو جو رمضان کا مہینہ پائے، تو اب یہ آیت ناسخ ہوگی اور وہ آیت منسوخ ہوگی۔ منسوخ کا مطلب کہ اب اس پر عمل نہیں رہا، کہ طاقت رہنے کے باوجود فدیہ دینے کا حکم اب باقی نہیں رہا، طاقت ہونے کے باوجود فدیہ کا حکم باقی نہیں رہا، یہ تفسیر ہوگی۔ تو گویا کہ آیت کو منسوخ ماننا پڑے گا۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی۔ دوسری تفسیر یطیقون کی، یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں اپنے موضوع پہ آیا۔ یطیقون کا ایک ترجمہ ہے بڑی مشکل سے نبھانا کسی کام کو، بڑی مشکل سے نبھانا کسی کام کو۔ جیسے مثال کے طور پر پانی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے اور کولر کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اگر کہا جائے کہ جائیے آپ اٹھائیے اسے اور اٹھا کر کے گیٹ پہ لے جا کر کے رکھیے، مسجد کے گیٹ پہ لے جا کر کے رکھیے، تو آدمی ہمت کرے گا
اور کافی ہمت سے، بہت مضبوطی سے دونوں ہاتھ سے پکڑے گا سینے سے لگا کر کے، اور اس کے بعد دھیرے 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 وہ کوشش کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ گیٹ تک چلا جائے، بڑی مشکل سے۔ اب جب جا کر کے گیٹ پہ رکھے گا تو رکھنے کے بعد وہ ہانپنا شروع کرے گا۔ گویا کہ بڑی مشکل سے یہ آدمی یہ کام کر سکا ہے کہ کولر کو پانی کے ڈبے کے ساتھ پورا اٹھایا اور اٹھا کر کے گیٹ تک لے گیا، اور گیٹ تک لے جانے میں اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ بعض بوڑھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے کے لالچ میں کہ ثواب ملے گا، اندر سے ایمانی طاقت کی وجہ سے وہ ہمت رکھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیں گے، چنانچہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ظہر کا وقت ہوتے ہوتے بدن کانپنے لگتا ہے ان کا۔ اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کی شوگر ڈاؤن ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر پیاس لگتی رہتی ہے، بڑی مشکل سے جا کر کے اب وہ عصر کا وقت ہوا، نماز کسی طرح سے پڑھی، بیٹھ کر کے پڑھی یا کیسے بھی پڑھی، اور اس کے بعد جا کے لیٹ گیا۔ اب لیٹا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے گھڑی سامنے رکھ کر کے کہ افطار کا وقت ہوگا۔ افطار کا وقت ہوا، بڑی مشکل سے اس نے روزہ پورا کیا اور پھر پانی پیا، اور جو دوا ہے وہ دوا کھا لی، یا دوا نہیں کھاتا ہے، جو بھی کچھ ہے کھانا کھایا، پانی پیا، اب اس کو سکون ہوا۔ اب وہ جان میں اس کی جان آئی، لیکن اب وہ تراویح کی ہمت نہیں کر رہا ہے، کمزور ہو گیا ہے وہ۔ اب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، بدن میں پسینہ آ رہا ہے، خوب پسینہ آ رہا ہے، اب وہ تراویح کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ یہ کمزور بوڑھا آدمی ہے۔ تو بہت سے اپنے معاشرے میں بوڑھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ایمانی طاقت کی وجہ سے ہمت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ بہت سی بوڑھی عورتیں، کمزور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمت رکھتی ہیں اپنے اندر سے کہ روزہ رکھ لیں گے، لیکن روزہ رکھنے میں ان کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ رکھ لیا کسی طرح سے، اور اگلے دن بھی کسی طرح سے روزہ کو کھینچا، اب معلوم ہوا کہ اب ان کو گلوکوز چڑھانا پڑے گا، پانی بدن میں کم ہو گیا ہے، اب پانی چڑھانا پڑ رہا ہے۔ اب کسی طرح سے انہیں ہوش میں لایا اور ان کا کام بنا، صحت ہوئی بڑی مشکل سے۔ تو ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے فدیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور یہ مسئلہ بوڑھا آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کس لائق ہوں، میں روزے کو نبھا سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا، یا وہ آدمی بتائے گا جو علم فقہ کو جانتا ہو، مسائل جانتا ہو، اور وہ پوزیشن کو دیکھتا ہو، گھر میں ہیں بوڑھے ہیں، ان کی پوزیشن کو وہ دیکھتا ہو، مشاہدہ کرتا ہو، تب سمجھ پائے گا کہ ان کو طاقت ہے روزے رکھنے کی یا نہیں طاقت ہے۔ وہ مشکل جو روزہ رکھ سکتا ہے اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے اور فدیہ کی اجازت عطا فرمائی ہے۔